4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ کر مکمل کیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بہت بڑے مجمع عام کے سامنے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا خطاب کیا ہے، جس کا موضوع، جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ تھا۔ 6 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی وہ سارے کا سارا گھرانہ عشق رسالت سے مالا مال تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے اس بیٹے کا نام آپ کے والد محترم نے محمد رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے پیچھے کیا واقعہ رونما تھا؟ مشہور حدیث ہے جس کو سیرت حلبیہ میں امام علی بن برہان الدین حلبی نے اپنی پہلی جلد میں 5 صحابہ کی مرویات سے نقل کیا ہے، جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو میرا رب اولاد عطا کرے، اگر وہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے میرے نام پر محمد رکھے تو اس کا صلہ رب اس کو یہ عطا کرے گا کہ قیامت کے دن وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے کا پورا گھرانہ عشق مصطفیٰ سے مالا مال تھا، اسی لیے 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کا عنوان، اور یقینی یہ بات ہے کہ یہ تقریر 6 سال کا بچہ بذات خود تو اس کے اندر وہ اہلیت قطعی طور پر نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں داناؤں جیسا شعور مل جائے تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے بعید نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں والد محترم اور دادا جان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے بہت بڑے مجمع عام کے سامنے 2 گھنٹوں پر مشتمل تقریر کرنا، وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر، یہ امام احمد رضا کا حصہ ہے۔ اور 8 سال کی عمر میں آپ نے درسیات کے اندر جو نحو کے موضوع پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ابتداءً ہدایت النحو، اس کا 8 سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان میں اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت النحو پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کئی مقام اس پر ایسے بھی آتے ہیں کہ اساتذہ کو بھی بڑی دیر تک سوچنا پڑ جاتا ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس پر عربی زبان میں حاشیہ رقم فرمایا، اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں، توجہ ہے نا، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنے تمام مروجہ علوم، درسیہ، اسلامیہ، نصابیہ سے مکمل طور پر فراغت حاصل کر لی تھی، اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ کے سر مبارک پر دستار فضیلت باندھی گئی اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے آپ کو سند فراغت عطا کی گئی، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے سر پر دستار باندھی گئی ہے اسی دن میں نے بلوغت کے اندر قدم رکھا ہے، اور اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ، معرکۃ الآراء فتویٰ رضاعت کے موضوع پر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے رقم فرمایا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر ناک کے راستے سے ایام شیر خارگی میں
عورت کا دودھ بچے کے حلق میں چلا جائے حرمت رضاعت لاتا ہے یا نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے جو استفتاء طلب کیا گیا پہلا، اس کے جواب میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کئی حوالوں سے، کئی فقہی جزیات سے اور کئی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ایام شیر خارگی میں کسی خاتون کا دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے ہر صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی۔ اور اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ آپ نے لکھ کر اپنے والد محترم جو کہ آپ کے استاد ہیں، آپ اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان کے شاگرد ہیں، اور آپ کے اساتذہ میں ابتدان جو استاد پڑھایا کرتے تھے وہ ان میں مرزا عبد القادر بیگ بھی شامل ہیں، ان میں عبد العلی رامپوری بھی شامل ہیں، اور ان میں مرحرہ کے ایک استاد شاہ ابو الحسین بھی شامل ہیں، اور پھر آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے استاد اور اپنے والد کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ ایک نظر فتوے کو دیکھتے تھے اور ایک نظر اپنے ہونہار بیٹے کے چہرے پہ ڈالتے تھے۔ کبھی وہ فتوے کی نزاکتوں کا احساس کرتے اور کبھی اپنے بچے کی کم عمری کا خیال کرتے۔ جیسے ہی انہوں نے سارا فتویٰ پڑھا اور کئی مرتبہ اس کو بنظر عمیق دیکھا، اٹھ کر اپنے اس بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دے دیا اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا، اور اسی دن فتوے کی مسند پر اپنے لخت جگر کو بٹھا دیا۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آغاز میں یہ ہوتا تھا کہ فتویٰ لکھتے، سوال کا جواب لکھتے اور والد محترم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اگر وہ محسوس کرتے، ضروری سمجھتے، اس میں اصلاح دیتے، وگرنہ اسی کو برقرار رہنے دیتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہا۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو فتوے کا ایک باب اس عظیم الشان گھرانے میں چل رہا تھا، کچھ عرصے تک امام احمد رضا اپنا ہر فتویٰ والد محترم کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ پھر ایک دن آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے اپنے بیٹے کا جب انداز دیکھا تو اپنے سر مبارک سے دستار اتار کر اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی۔ جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ سر مبارک سے دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھی اور فرمایا، خواہ مخواہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو اور مجھے بھی تکلیف نہ دو، میں سمجھ گیا ہوں اور جان گیا ہوں کہ جو تو فتویٰ لکھتا ہے وہ حقیقت میں ڈھونڈ کے رقم فرمایا کرتا۔ مجھے تیرے فتووں پر مکمل طور پہ اعتماد۔ اور اس کے بعد امام اہل سنت احمد رضا رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی مسند پر تشریف فرما ہو گئے تھے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، عربی زبان کی درس نظامی کے اندر پڑھائی جانے والی مشہور جامع اور ادق کتاب مسلم الثبوت پر آپ نے 16 سال کی عمر میں عربی زبان کے اندر حاشیہ رقم فرمایا ہے۔ اب جو مسلم الثبوت پڑھنے والے یا پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان سے پوچھو اس کتاب کا حال کیا ہے۔